बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर मुनव्वर हुसैन आपकी खिदमत में। चंद इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। सबसे पहले तो अमेरिका और ईरान जो फर्स्ट राउंड ऑफ टॉक्स ख़त्म हुए हैं उसमें चीदा चीदा क्या मामला तय पाए हैं, ईरान को उससे क्या फ़ायदा पहुंचा है, अमेरिका ईरान ताल्लुकात में क्या तब्दीली रूनुमा हो रही है और इस हवाले से पाकिस्तान और कतर के किरदार को दुनिया भर में कैसे सराहा जा रहा है, ये आपके सामने रखूँगा। साथ में प्राइम मिनिस्टर ऑफ यूके जनाब स्टामर साहब ने रिज़ाइन कर दिया है, उसके पीछे क्या वजूहात हैं और पाकिस्तान की जो नेक नामी है पूरी दुनिया में, क्या इसके होते हुए पाकिस्तान के अंदरूनी हालात में कोई तब्दीली रूनुमा होगी या नहीं होगी सियासी और माशी तौर पे। ये वो टॉपिक्स हैं जो आपकी खिदमत में पेश करूंगा। सबसे पहले जो आज ज्वाइंट स्टेटमेंट आई है पाकिस्तान और कतर की जानिब से, वो ज्वाइंट स्टेटमेंट बहुत माना खेज है, जिसके मुताबिक उन्होंने कहा है कि जनाब पहला राउंड जो है बातचीत का वो बड़ा कामयाब हुआ है और उसमें जो की पॉइंट्स हैं उन्होंने उसको हाईलाइट किया है। पहली बात यह कि इसमें अमेरिका और ईरान दोनों के डेलीगेशंस ने भरपूर शिरकत की है। दूसरा ये कि हाई लेवल कमेटी इस्टब्लिश हुई है जो कि देखेगी मीडिएशन प्रोसेस को और फ्यूचर नेगोशिएशन को। तीसरा ये कि स्पेशलाइज्ड वर्किंग ग्रुप भी इसमें पैदा किया गया है जिसका काम ये होगा कि वो न्यूक्लियर इशू को देखेगा, ईरान के ऊपर जो आयद पाबंदियां हैं माशी उस पर नज़रसानी करेगा और इसके साथ जो मॉनिटर करेगा डिस्प्यूट को उसके रेजोल्यूशन के हवाले से और स्पेशली जो टेक्निकल मैटर्स हैं उसको देखेगा। इसके अलावा जो अगला पॉइंट है कि फाइनल एग्रीमेंट जो है वो 60 दिनों के अंदर तय पाया जाएगा और फिर ये कि डायरेक्ट कम्युनिकेशन चैनल जो है ये इस्टब्लिश हुआ है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है मेरी नज़र में। 1962 क्यूबन मिसाइल क्राइसिस के बाद फॉर्मर सोवियत यूनियन और अमेरिका के दरमियान में इसी किस्म का एक चैनल जो है वो कायम किया गया था। न फ़कत ये बल्कि इसके साथ उन्होंने ये भी तय किया है कि जो स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ है उसके ऊपर भी मैरीटाइम सिक्योरिटी मेजर्स जो हैं वो लिए जाएंगे और मैकेनिज़्म जो है उसके ऊपर दोनों पार्टीज़ का एग्रीमेंट हो चुका है और कमर्शियल वेसल्स जो हैं वो किस तरह से गुजरेंगी स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ से वो भी मामला तय हो चुका है। इसके अलावा डी कॉन्फ्लिक्ट सेल इस्टब्लिश हुआ है। अगेन दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप जिसका काम होगा कि ऐसा मैकेनिज्म तैयार करे कि जो सपोर्ट करे रीजनल स्टेबिलिटी को और इम्प्लीमेंट करे एग्रीमेंट को जो दोनों पार्टीज़ के दरमियान में होंगी। लास्ट बट नॉट द लीस्ट टेक्निकल टॉक्स जो हैं वो कंटिन्यू रहेंगे और कतर और पाकिस्तान जो है उन्होंने अपनी कमिटमेंट का रीअफर्म किया है कि वो आखिरी दम तक इस मामले को किसी तोड़ पहुँचाएंगे। अमेरिका ने और ईरान ने अप्रिशिएट किया है इस डिप्लोमेसी को और साथ में इंटरनेशनल सपोर्ट को भी रिकॉग्नाइज किया गया है। तो बहुत इंपॉर्टेंट और चीदा चीदा चीज़ें इस वक्त हमारे सामने आ रही हैं और इसके अलावा खुद जो ईरान से तस्दीक हो रही है कि ईरान का जो टेक्निकल नोयत का जो टीम है वो इस वक्त स्विट्ज़रलैंड के अंदर मौजूद है और इसको वजारत ख़ारजा के तर्जमान इस्माइल बगाई जो हैं उन्होंने इसकी तस्दीक की है कि ताकि टेक्निकल इशूज़ के ऊपर बातचीत हो। इसके साथ एक और ब्रेकिंग न्यूज़ आ रही है और वो अब तक कन्फर्म नहीं है कि ऐन मुमकिन है कि एक बहुत ही अहम शख्सियत का दौरा हो जाए पाकिस्तान और वो हमारे पड़ोसी मुल्क से उनका ताल्लुक़ होगा, वो भी आ सकते हैं इस सारे मामले के अंदर। न फ़कत ये बल्कि इसके साथ पाकिस्तान की जो तारीफ़ें हैं वो पूरी दुनिया करते नज़र आ रही है। खुद जो ईरानी मीडिया है, ईरान की जो स्पोक्स पर्सन है, ईरान की जो ऑफिशियल न्यूज़ एजेंसी है तस्नीम, वो इसके बारे में क्या बात करती है, सुनिए। Of intensive talks and consultation by the Iranian delegation here in Switzerland, Qatar and Pakistan, the two mediators issued a joint statement announcing an agreement on a 60-day roadmap towards a final deal. The statement provides for a high-level committee to oversee the process and working groups focused on nuclear issues, sanctions, and monitoring and dispute resolution. Technical talks will continue here in Bergenstock for the rest of the week. The discussion also covered Iran's oil export, the necessary licenses and release of Iran's frozen assets. According to Foreign Ministry spokesperson Ismail Baghai, the required measures have been taken and these steps are expected to enter the implementation phase soon. The quadrilateral meeting was interrupted today after the US president issued threatening and offensive remarks. Iran withdrew from that session, but exchanges continued
through the Qatari and Pakistani mediators. So the Swiss talk have literally opened a new phase. Whether the 60-day roadmap leads to a final agreement will largely depend on Washington's political will and practical compliance. आपने सुन लिया कि जिस वक्त ये इंस्टॉलमेंट एक नज़र आई प्रेसिडेंट ट्रंप की स्टेटमेंट के बाद कि वो दोबारा हमला कर सकते हैं और स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ को अपने कंट्रोल में लेंगे, तो ईरानी डेलीगेशन ने वॉकआउट कर लिया था। लेकिन कतरी और पाकिस्तानी डेलीगेशन ने मिल के दोनों के दरमियान में बराह रास्त तो नहीं लेकिन मैसेजेस के ज़रिए से मामले को किसी हद तक पहुँचाया है। इसके साथ ये भी तय पाया है कि ईरान की जो ऑयल की सप्लाई है दुनिया में, उसकी तरसील के लिए उस पर पाबंदियाँ आयद जो हैं उसको हटा दिया जाएगा। लेकिन मैं आपकी इतला के लिए ये अर्ज़ कर दूं कि 15 जून से अब तक कोई ईरान ने 35 मिलियन बैरल ऑयल दुनिया में एक्सपोर्ट किया है और 147 मिलियन बैरल के ऑर्डर्स मौजूद हैं, जिसकी मालियत तकरीबन 13 बिलियन डॉलर्स बनती है। और इसके अलावा पाकिस्तान ने 24 बिलियन डॉलर का जो वादा किया था, उस हवाले से कल मैंने आपको एक अपनी वीडियो के अंदर बताया था कि स्टीव बैनन ने ये रिपोर्ट किया था कि यूनाइटेड नेशन के अंदर अमेरिका बहुत ज़्यादा मशगूल हो चुका है कि ईरान पे जो आयद पाबंदियां हैं ऑयल की तरसील के हवाले से और फ्रीज एसिड्स के हवाले से, उसको उठा लिया जाए। इस हवाले से खुद पाकिस्तान का जो चर्चा है वो हमारे पड़ोसी मुल्क भारत में किस तरह से हो रहा है। भारत के नॉन जो डिफेंस एनालिस्ट हैं परवीन सुहाइनी, वो एक पॉडकास्ट के अंदर पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी की और मिलिट्री लीडरशिप की तारीफ करते हुए क्या कहते हैं, ये भी आप मुलाहिजा फरमाएं। आज अमेरिका को अगर देखिए, ईरान से अगर बात अमेरिका करेगा, ईरान के लिए आज मीडिएटर बेस्ट जो है वो पाकिस्तान है। पाकिस्तान इज एक्सेप्टेबल टू चाइना, पाकिस्तान इज एक्सेप्टेबल टू रशिया, इसलिए पाकिस्तान इज द बेस्ट, इज द ओनली चॉइस। लेकिन माना तो ये जाता है कि अमेरिका की दोस्ती उतनी खतरनाक, दुश्मनी इतनी खतरनाक नहीं होती जितनी अमेरिका की दोस्ती खतरनाक है। हेनरी किसिंजर ने ये बात कही थी और मैं जब एक पैनलिस्ट से बातचीत कर रही थी तो उन्होंने यही बात कही कि पाकिस्तान एक तरह के एक उलझन में फंस गया है कि वो दोस्त भी बनना चाहता है और जाहिर IMF और वर्ल्ड बैंक इस सब पर आधारित जो आपने पहली बात कही हेनरी किसिंजर की, वो सही है। इसीलिए मैं बोलता हूँ कि हिंदुस्तान जो जुड़ गया है एकदम इंडिया अमेरिका के साथ, दिस इज नॉट ए गुड पॉलिसी। तो इंडिया के लिए अगर अमेरिका की दोस्ती अच्छी नहीं है तो पाकिस्तान के लिए कैसे अच्छी होगी? पाकिस्तान ज्यादा समझदार है, पूछिए क्यों। मैं बता सुनिए बात को। देखिए, पाकिस्तान में जो एक अच्छी बात रही वो उनकी आर्मी रही। सुनिए इस बात को, जो पाकिस्तान के आर्मी चीफ है, जब पहली जंग हुई जम्मू कश्मीर की, जब सीज फायर लाइन बनी 1 जनवरी 1949 को सीज फायर लाइन बन गई, उसके बाद जो रिस्पॉन्सिबिलिटी हो गई जनरल हेडक्वार्टर्स की, वो ये हो गई कि हमें इंडिया के मुतालिक जो फॉरेन पॉलिसी है उसको हम ध्यान रखेंगे। वी आर रिस्पॉन्सिबल एंड वी आर आल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर द सिक्योरिटी ऑफ पाकिस्तान, बिकॉज उस समय जो उनका कैपिटल था दैट वाज इन कराची। 49 कराची था। अच्छा, उसके बाद क्या हुआ, जब उन्होंने ये टेस्ट कर लिया 1998 में टेस्ट किया पाकिस्तान ने, उसके बाद पाकिस्तान जनरल हेडक्वार्टर ने बोला अब हम फॉरेन पॉलिसी भी रखेंगे, हम करेंगे। कहने का मतलब ये है कि जो उनका जनरल हेडक्वार्टर है, जो उनकी टॉप लीडरशिप है, उसको एक्सपीरियंस बहुत है इन चीजों का। उनको देखिए ये चीजें एक्सपीरियंस से भी आती हैं और एक्सपीरियंस बहुत है पाकिस्तानी जो मिलिट्री लीडरशिप को। इस वजह से सिक्योरिटी के साथ साथ वो फॉरेन पॉलिसी के अंदर भी, डिप्लोमेसी के अंदर भी बहुत ज़्यादा वसी तजर्बा रखते हैं। इस सारे मामले में ईरान को क्या फ़ायदा पहुंचा है वो मैं आपके सामने चंद पॉइंट्स रखता हूं। पहला ये कि ईरान का कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा बड़ा है। वो जो ईरान ने एक प्लान बनाया था ना कि अगर मुस्तकबिल में जंग होगी तो वो अमेरिका सुपर पावर के साथ होगी, तो उसके लिए जो उन्होंने तैयारियाँ की थी वो तैयारियाँ इफेक्टिव साबित हुई और ये हुई सेल्फ रिलायंस की पॉलिसी की बुनियाद पर। तो लिहाजा एक तो जो नई लीडरशिप है उसके अंदर एक कॉन्फिडेंस बढ़ा है। दूसरा ये कि जो स्ट्रेटेजिक डिटरेंस है उन्होंने वो कायम कर दिया है। अब खुद जो ईरान के मुखालिफ ममालिक हैं खित्ते के अंदर, वो ये बात समझते हैं कि ईरान के साथ जंग लड़ना इतना आसान नहीं है। तीसरा ये कि ईरान की जो खारजा पॉलिसी है उसमें अब एक नया रुख आपको नजर आएगा, स्पेशली पड़ोसी ममालिकों के साथ लगातार सफारती ताल्लुकात रखे हैं, नई डील्स हो रही हैं और ईरान के अंदर एक रियलाइजेशन है कि हमें अपने पड़ोसी ममालिक को एडजस्ट करना होगा। पड़ोसी ममालिक के अंदर भी ये आइडिया अब पनप रहा है कि हमें ईरान के साथ बना के रखनी है। फर्दन फर्दन एक डील हो रही है और ईरान वो नहीं है जो हम समझ रहे थे, वो कोई और है जो कि खित्ते के अंदर मौजूद है। इसके साथ नया रीजनल ऑर्डर जो है वो भी मुरतब पा रहा है, जिसमें ईरान की एक बहुत ही अहमियत होगी और इस रीजनल ऑर्डर के अंदर चाहे वो पॉलिटिकल है, सिक्योरिटी है, इकोनॉमिक है, ईरान उसमें कलीदी प्लेयर के तौर पे उभर के सामने आया है। इसके साथ ये भी मैं आपको बताता चलूं कि एक नया सोशल कॉन्ट्रैक्ट जो है ईरानी माशरे में आपको वाज़े तौर पे नज़र आ रहा है कि वो बच्चे या वो बच्चियां जो कि ये समझती थी कि जो मौजूदा रिजीम है वो उनके हक में बेहतर नहीं है और प्रोटेस्ट करते थे, उनके रहबर की शहादत के बाद वो रोए और उन्हें एहसास हुआ कि असल मामला ये नहीं है, असल मामला बैरूनी दुश्मन है।
تو وہ اکٹھے ہو گئے. اب ان کے اکٹھے ہونے کی باعث خود رجیم کے اندر یہ احساس موجود ہے کہ یہ بھی ایرانی ہیں اور یہ بھی لائل ہیں, یہ بھی وفادار ہیں, ان کو ساتھ لے کے چلنا ہوگا. تو ایک نیا سوشل آرڈر جو ہے وہ ہمیں پنپتے ہوئے نظر آ رہا ہے. اور آخری پوائنٹ جو کہ پاکستانی میڈیا پہ بہت سارے انالسٹ اس بات کا تذکرہ کر رہے ہیں وہ یہ کہ ایران نیوکلیر بام نہ بنانا چاہتا ہے, نہ کیپیسٹی ہے, اور اس پہ مذہبی فتاوا بھی ہیں, لیکن اس سے زیادہ خطرناک ہتھیار ایران کے پاس آ گیا ہے اور وہ ہے اسٹیٹ آف ہرمز کو کنٹرول کرنا, جس کے باعث امریکہ بہت زیادہ بے بس نظر آتا ہے. اور یہ وجہ ہے کہ جب پریزیڈنٹ ٹرمپ نے دھمکی لگائی کہ ہم حملہ کر کے اسٹیٹ آف ہرمز کو اپنے تئیں خود کھلوا لیں گے اور ٹول خود کلیکٹ کریں گے, تو پھر ایرانی کی طرف سے یہ میسج آیا ان کے ڈیفنس کی طرف سے کہ اگر ایسا ہی ہوتا تو 40-45 دنوں میں یا جو 100 دن اب تک گزر چکے ہیں آپ یہ کھلوا چکے ہوتے. تو میرا یہ خیال ہے کہ اس وقت جو معاملہ ہے وہ یہ ہے کہ امریکہ کے پاس کوئی وائبل آپشن نہیں ہے سوائے کہ سفارتکاری کے. اس سے امریکہ اپنے نقصانات کو بچا سکتا ہے, اپنی عوام کو خوش رکھ سکتا ہے, اپنے تعلقات کو بہتر کر سکتا ہے, اپنے اسٹیبلش آرڈر کو دوبارہ جو ہے ری انرجائز کر سکتا ہے دنیا کے اندر. لیکن ایران کے پاس بھی اتنا اچھا آپشن اور نہیں ہے سوائے یہ کہ سفارتکاری کے ساتھ وہ آگے چلے. البتہ ایک چیز میں آپ کو بتاتا چلوں کہ مجھے یوں لگتا ہے کہ وہ جو اوباما کا جو فلسفہ تھا نا کہ پینفل ڈپلومیسی, سفارتکاری زیادہ بہتر ہے بنسبت یہ کہ آپ وار کریں اور آپ معاملات کو خراب کریں. لیکن یہاں پہ میرا ایک اور پرسپیکٹو اور تھیسس بھی ہے. مجھے اسٹرکچرل تبدیلی نظر آ رہی ہے امریکہ اور ایران کے معاملات کے درمیان میں, رشتوں کے درمیان میں, اور اس میں ایران ایز اے کاؤنٹر ویٹ استعمال ہو سکتا ہے اگینسٹ اس ملک کے جس کا اثر و رسوخ امریکہ کے اندر بہت زیادہ آپ کو نظر آ رہا ہے. اس کے حوالے سے 2-4 ثبوت میں آپ کے سامنے بیان کروں. پہلا یہ کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ کی جو سٹیٹمنٹس ہیں وہ واضح طور پہ آپ کے سامنے ہیں, جنہوں نے کہا کہ اگر میں نہیں ہوتا تو یہ ملک یہاں پہ نہیں ہوتا. جے ڈی وینس صاحب کی یہ سٹیٹمنٹ کہ آپ کو حقیقتوں کا ادراک ہونا چاہیے. اس کے ساتھ میں یہ بھی دیکھ رہا ہوں کہ جو امریکہ کی جو عوام ہے اس کے اندر بھی ایک تاثر, ایک انڈرسٹینڈنگ ہے کہ امریکہ کو فرسٹ رکھنا چاہیے. اور وہ سرویز کے اندر بارہا میں اس کا ذکر کرتا رہا ہوں. اور اس پہ ٹکر کارلسن نے ایک بہت ہی اہمیت سے بھری ہوئی ایک ٹویٹ کی ہے جس کے مطابق ان کا یہ ماننا ہے کہ بڑی خوبصورتی سے پریزیڈنٹ ٹرمپ نے جو مورل لیجیٹیمیسی ہے اس ملک کی, جس کا اثر و رسوخ امریکہ کی معیشت کے اندر, امریکہ کے میڈیا کے اندر, امریکہ کی تعلیم کے اندر اور ملٹی نیشنل کارپوریشنز کے زیادہ تر ہیڈ ان کے سپورٹرز ہیں, ان کی جو مورل لیجیٹیمیسی ہے اس پہ سوال اٹھا لیا ہے انہوں نے. اس کے ساتھ یہ بھی میں آپ کو بتاتا چلوں کہ اس وقت امریکہ یہ سمجھتا ہے کہ چائنا کی جو ترقی ہے اور معیشت کا جو ہب بننا ہے, انڈسٹریل اور پروڈکشن کا جو ہب بنا ہے, اس کی وجہ ہے سستی انرجی. تو امریکہ یہ سستی انرجی خود بھی لے سکتا ہے ایران کے ساتھ ڈیل کر کے. اور اس جنگ کے دوران ایران نے یہ آفر بھی دی کہ آپ اپنی کمپنیز جو ہیں اس کے لیے ہم راستہ نرم کر سکتے ہیں کہ آپ ہمیں ایران میں آ کے انویسٹمنٹ کریں. امریکہ کو اس سے فائدہ اٹھانا چاہیے اور مجھے لگتا ہے کہ وہ اٹھائے گا بھی, اور اس طرح سے ایک اکنامک انٹرڈیپینڈنس دونوں ملک کے درمیان میں قائم ہو سکتی ہے. اور اس کو فیسیلیٹیٹ کریں گے پاکستان, قطر, سعودی عرب, ترکی اور عمان وغیرہ, جن کے تعلقات امریکہ کے ساتھ اور ایران دونوں کے ساتھ اس وقت کافی اچھے ہمیں نظر آ رہے ہیں. تو ایک انٹرڈیپینڈنس پیدا ہو سکتی ہے. تو لہٰذا چونکہ امریکہ بھی آخر 7 سے 8 ملین بیرل جو ہے وہ باہر سے امپورٹ کرتا ہے, اور چائنا کا جو راز ہے ترقی کا اور دنیا میں کی معیشت پہ چھانے کا وہ سستی انرجی ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ جنہوں نے وعدہ کیا تھا کہ وہ میکنگ امریکہ گریٹ اگین کریں گے, یعنی دوبارہ امریکہ کو عظیم بنائیں گے, تو اس کے لیے تو امریکہ کی معیشت طاقت کو بڑھاوا دینے کی ضرورت ہے. اور جو ان کی اوریجنل پالیسی ہے کہ وہ کسی جنگ کا حصہ نہیں بنیں گے اور امریکہ کو اس میں نہیں کودیں گے, اسی وجہ سے یوکرین سے پیچھے ہٹے, نیٹو کے اوپر انہوں نے بات کہی کہ آپ اپنے اخراجات خود اٹھائیے, یونائٹڈ نیشن ہو گیا یا پیرس پلان ہو گیا, وہاں سے بھی پیچھے ہٹے, اور پھر WTO کے بہت سارے شکوں سے پیچھے ہٹے. اس کا مقصد یہ تھا کہ امریکہ کے جو اپنے ذاتی مفادات ہیں ان کو پروان چڑھایا جائے, اور اس لیے انہوں نے ٹیرف بھی عائد کیے. تو جنگ میں پھنسایا گیا انہیں, لیکن اب یہ اسٹاک ریئلائزیشن ہے کہ اس جنگ سے اب ہمیں باہر رہنا چاہیے. اور مہدی حسن نے اس پہ ٹویٹ کرتے ہوئے بڑی وضاحت کے ساتھ بتایا کہ پرائیویٹلی پریزیڈنٹ ٹرمپ یہ کہتے نظر آتے ہیں کہ انہیں اس جنگ میں دوبارہ جھونکنے کی کوشش کی جا رہی ہے, لیکن وہ دوبارہ اس میں داخل نہیں ہوں گے. تو میرا خیال ہے یہ خوشائن بات اس وقت ہمیں نظر آ رہی ہے. اگلی جو بات میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں وہ یہ رکھنا چاہتا ہوں کہ جناب UK جو ہے ان کے پرائم منسٹر سر اسٹارمر نے
انہوں نے ریزائن کر دیا ہے، اور اس کی 2-3 وجوہات ہیں۔ پہلی وجہ یہ کہ یو کے کے اندر اب یہ ریئلائزیشن بڑھ رہی ہے کہ ان کی آئیڈینٹی خطرے میں، اور جو آؤٹ سائیڈرز ہیں وہ زیادہ کنٹرول کر رہے ہیں۔ آج بھی وہاں پہ مظاہرے ہو رہے تھے بیکاز ایک افریقن یو کے نیشنل جو ہے اس نے ایک گورے کے اوپر ہاتھ اٹھایا یا وہاں پہ اس کی پٹائی کر دی، جس کے نتیجے میں اس وقت پروٹیسٹ چل رہے ہیں کچھ شہروں کے اندر۔ اسی طریقے سے جو دوسرا امپورٹنٹ فیکٹر ہے کہ جب سے یو کے نے بریکسٹ کیا ہے تو اس سے یو کے کی آمدنی میں کافی خسارہ انہیں برداشت کرنا پڑا ہے، بیکاز جس وقت یہ یورپین یونین کا حصہ تھے تو بہت سارا یورپین مال جو ہے وہ یو کے کی بندرگاہوں پہ اترتا تھا اور ٹرانزٹ کے ذریعے باقی ملکوں میں جاتا تھا، تو اس سے یو کے کو اچھی خاصی ٹیکس کی مد میں آمدنی ہوتی تھی۔ تیسرا فیکٹر جو ہے وہ ڈیموکریسی کا ہے۔ پورے ویسٹ کے اندر ڈیموکریسی اس وقت مجھے کمزور نظر آ رہی ہے، اور وجہ یہ ہے، آرگیومنٹ یہ ہے، ان کی انڈرسٹینڈنگ یہ ہے کہ اگر نان ڈیموکریٹک چائنا زیادہ اسٹیبل ہے اور وہ زیادہ فارن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ اٹریکٹ کرتا ہے، تو لہٰذا اس کا مطلب جو ڈیموکریسی ایز اے سورس آف اسٹیبلٹی جو ہے اس پہ سوال اٹھتا ہے۔ تو اب ایک ٹیکنوکریٹک جو حکومت ہے وہ پنپ سکتی ہے، بیکاز یہ جو ڈیموکریٹک رجیم ہے یو کے اندر یکے بعد دیگرے 1-2 سالوں میں پرائم منسٹر تبدیل ہوتے نظر آ رہا ہے۔ تیسرا یہ کہ جو رائٹ ونگ پالیٹکس اور ان کا جو بیانیہ ہے وہ یہ کہ وہ سمجھتے ہیں کہ باقی مذاہب کے لوگ اسپیشلی جو مسلمان ہیں ان کا جو آنا ہے وہ یو کے اندر خطرناک ہے، تو وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ان کو پاور میں آنے کے بعد، یہ پورے یورپ کے اندر ہے، اور پریزیڈنٹ ٹرمپ اس رائٹ ونگ جو لیڈرز ہیں ان کو سپورٹ بھی کرتے نظر آئے۔ مثال کے طور پہ وکٹر آربن کو انہوں نے ہنگری میں جا کے سپورٹ کی، اور یہ الگ بات ہے کہ وکٹر آربن بڑی بری طرح ہار گئے، لیکن یورپ میں یہ جو طبقہ ہے رائٹ ونگ کا وہ اچھی خاصی سیٹیں لے رہا ہے۔ اس حوالے سے آنے والے دنوں میں مسائل پیدا ہو سکتے ہیں ان شہریوں کے لیے، ان لوگوں کے لیے جو کہ کسی اور سویلائزیشن یا خطے کے کسی اور حصے سے ان کا تعلق ہے۔ اور لاسٹ بٹ ناٹ دا لیسٹ، اکنامک فیکٹر بڑا امپورٹنٹ ہے۔ کولڈ وار جب شروع ہوئی اور یو کے کو جب ڈی کالونائزیشن کرنی پڑی تو اس کی جو بنیادی وجہ تھی وہ معاشی طور پہ یو کے کا کمزور ہونا تھا، اور اس پہ سونے پہ سہاگا جو ملٹری ایڈونچرز کیے سوئس کینال کی شکل میں 1956 میں، رہی صحیح کسر ان کی پوری ہو گئی، اور پھر انہیں ڈی کالونائز کرنا پڑا، بیکاز جب آپ کی معیشت ڈھل جاتی ہے تو سوشل کوہیسونیس بری طرح متاثر ہوتا ہے۔ یہی معاملہ یو کے ساتھ اس وقت بھی ہمیں نظر آ رہا ہے۔ یہ کوئی نیا معاملہ نہیں ہے، یہ معاملہ کولڈ وار کے شروعات کے اندر بھی ہم نے دیکھا۔ رہی صحیح کسر یوکرین وار نے بھی پوری کر دی، بیکاز اس کے باعث جو یورپ کی اکانومی ہے وہ بہت ڈسٹرب ہوئی، سستی انرجی جو رشیا سے لیتے تھے وہ متاثر ہوئی، اور اس کے علاوہ جو ہتھیاروں کا ان کے پاس اسٹاک پڑا تھا وہ یوکرین کی جنگ میں انہوں نے جھونک دیا۔ اب تو انہیں اپنے ڈیفینڈ کرنے کے لیے بھی ہتھیار موجود نہیں ہیں۔ پھر جو انرجی پرائزز کے اندر فلکچویشن نظر آئی آپ کو، اس سے بھی ان کی معیشت جو ہے متاثر ہوئی، اور اس میں جو یو کے کا میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، جو انفلیشن ہے 2.8% پہ پہنچا ہوا ہے، حالانکہ یہ کچھ مہینے پہلے 3.3 پہ تھا۔ اسٹارمر صاحب کی اچھی کامیاب پالیسیز کی وجہ سے 2.8 پہ آ گیا۔ اسی طرح جو ٹریڈ کا خسارہ ہے تجارت کا، ہر مہینے 8.4 بلین پاؤنڈ کا خسارہ یو کے اٹھا رہا ہے سروسز اور اسٹرکچر کے اندر، تو یہ بھی ایک بڑا خسارہ ہے جس کے باعث بہت زیادہ ہیو اینڈ کرائی اس وقت نظر آ رہی ہے، اور انفلیشن آگے بڑھ رہا ہے۔ اور پھر میں نے جس طرح کہا اس پہ انرجی کرائسس جو ہے وہ بھی ہمارے سامنے بڑھتے ہوئے نظر آ رہا ہے، اور پھر جو پرسسٹنس ایک آپ کو نظر آ رہی ہے کہ جو انرجی ہے وہ امپورٹ کرنی پڑ رہی ہے دور دراز کے ممالک سے، اس سے جو اس کا خرچہ ہے وہ بھی بڑھ رہا ہے۔ تو یہ وہ وجوہات ہیں جس کے باعث ایک اپوزیشن یا ایک جو آواز ہے پرائم منسٹر اسٹارمر کے خلاف اٹھی اور ان کو ریزائن کرنا پڑا۔ پاکستان اس ساری ڈیولپمنٹ میں جہاں نیک نامی ہے، کیا فائدہ اٹھا پائے گا نہیں اٹھا پائے گا، یہ سوال اکثر دوست مجھ سے پوچھتے ہیں۔ میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ پاکستان کا جو اصل مسئلہ ہے وہ لیڈ کیپچرنگ کا ہے۔ جب تک ریفارم نہیں آئے گا، جب تک یہ معاملہ حل نہیں ہوگا، اور ہمیں تھارو اسٹرکچرل ریفارمز کی ضرورت ہے۔ دوسرا یہ کہ یہ بھی آپ کے سامنے رکھنا چاہوں کہ جو ہماری پولیٹیکل پارٹیز ہیں وہ برج نہیں کر رہی عوام کی ضروریات اور حکومت کے درمیان میں، جو اس کا اصل کام ہے، بیکاز عوام کی جو ضروریات ہیں ان کو نعروں کی شکل دے کر، جیسے مثال کے طور پہ پیپلز پارٹی کا نعرہ تھا روٹی کپڑا اور مکان، یہ بنیادی ضروریات ہیں معاشرے کی، اس سے وہ پیچھے ہٹ گئے ہیں، اور ڈائنیسٹک پالیٹکس ہو گئی ہے، اور صوبوں کے اندر میں فیفڈمز دیکھتا ہوں، اور ہر ایم این اے اور ہر ایک چودھری نے اور ہر ایک وڈیرے نے اور خان نے، انہوں نے اپنا ایک ایریا کو ڈیوائیڈ کر لیا ہے، جس سے جو اسٹرکچرل انیفیشنسی ہے
وہ کھل کے ہمارے سامنے آ رہی ہے. اس کے علاوہ جو میرٹ کی ایبسنس ہے وہ بڑا نمایاں ہے اداروں کے اندر. اب مثال کے طور پہ بہت سارے ایسے ادارے ہیں، جس ادارے میں کام کرتا ہوں وہاں پہ بھی یہ ہے کہ اگر پوچھا جائے کہ گلگت بلتستان کی کتنی نمائندگی ہے ٹیچنگ کے اندر، ریسرچ کے اندر، امپلائمنٹ کے اندر، اس کے علاوہ بلوچستان کی کتنی ہے، سندھ کی کتنی ہے، تو آپ کو بالکل نظر نہیں آئے گی. تو یہ جو امبیلنس ہے ایتھنک بیسس پہ، نیپوٹزم کی بیسس کے اوپر، سیکٹیرین بیسس پہ، یہ بڑا مسئلہ ہے جس کی وجہ سے آپ کو انیفیشنسی بھی نظر آتی ہے. اور پھر جو لوکل باڈی گورننس سسٹم تھا مشرف صاحب کے زمانے میں، اس نے کمال کیا تھا. اور اب اگر میں جاتا ہوں تو ان کا بجٹ تو ہے، لیکن وہ بجٹ صرف تنخواہوں کی حد تک ہے لوکل باڈیز کی، ان کے پاس اختیارات نہیں ہیں. اور جو عوام کو ایک ایزی ایکسس تھا کہ اپنی چوکٹ کے اوپر ہی وہ مسائل کو حل کر سکتے تھے، اب ان کے پاس وہ جو ایک فیسلٹی تھی وہ ان سے چھن گئی ہے. اب ان کو کیپٹل جانا پڑتا ہے، دور دراز علاقوں میں جانا پڑتا ہے، یا اسلام آباد آنا پڑتا ہے، یا لاہور جانا پڑتا ہے، یا کراچی، یا کوئٹہ، یا پشاور، جس سے ان کا وقت بھی ضائع ہوتا ہے اور انرجی بھی ضائع ہوتی ہے. تو یہ بھی ایک مسئلہ ہے. اور لاسٹ بٹ ناٹ دا لیسٹ، اس وقت جو ہمارا سیاسی سیٹ اپ ہے، اس میں انہوں نے جتنے امپلائمنٹ اسپیشلی میونسپل کارپوریشنز کے اندر رکھے ہوئے، وہ ان ایم این ایز، ایم پی ایز اور منسٹرز کے گھروں پہ کام کر رہے ہیں. اور اگر آپ جا کے، اب میں نے ریسنٹلی اپنے ہوم ٹاؤن میں جا کے ذرا تجزیہ کیا ہے کہ روڈ کا اگر ٹھیکہ ملا ہے اور وہ روڈ اگر 40 فٹ ہے تو اس پہ 25 فٹ یا 30 فٹ کا وہ روڈ بنایا ہوا ہے، 10 فٹ وہ کھا گئے. اگر 6-7 کلومیٹر میں آپ 10 فٹ کے روڈ کو کھا لیں اور کوالٹی بھی اچھی نہ دیں، اور جو حکومت کی جگہیں ہیں اس پہ آپ قابض بھی ہو جائیں، تو پھر معاملہ تو کہیں اور طرف جانا پڑے گا. آپ اپنے کمنٹ سے نوازیے گا. اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.